امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار عدالت لگا ہوا تھا۔ مقدمات پیش کیے جا رہے تھے، مظلوموں کی دادرسی کا سلسلہ جاری تھا۔ اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان کو پکڑ کر دو لوگ دربار خلافت میں حاضر ہوئے اور امیر المومنین سے عرض کرنے لگے، امیر المومنین ہمیں انصاف دلائیے، یہ شخص ہمارے بوڑھے باپ کا قاتل ہے، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خوبصورت نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نوجوان، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، امیر المومنین، ان دونوں بھائیوں کا دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرا اونٹ چرتے چرتے غلطی سے ایک باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ کے بوڑھے مالک نے ایک پتھر اٹھا کر میرے اونٹ کے چہرے کی طرف مارا اور اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا۔ یہ دیکھتے ہی مجھے طیش آ گیا، میں نے بھی فوراً ایک پتھر اٹھا کر اس باغ کے بوڑھے مالک کی طرف مارا اور وہ پتھر جا کر اس کے سر پر لگا۔ حالانکہ میرا ارادہ اس کے قتل کا نہیں تھا، لیکن پتھر کے لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب یہ ساری باتیں سنی تو آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، تو نے ان کے باپ کے قتل کے الزام کو قبول کر لیا ہے، اب ہم تجھے شریعت کی روشنی میں سزا سناتے ہیں۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ خون کا بدلہ خون، یعنی قصاص کے طور پر تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، امیر المومنین، میں اسلام اور عدالت کے فیصلے کے سامنے اپنے سر کو خم کرتا ہوں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے والد نے انتقال کے وقت میرے نابالغ بھائی کے حصے کا کچھ سونا میرے حوالے کیا تھا۔ اس سونے کو میں نے ایک ایسی جگہ پر دفن کر دیا ہے جس کے بارے میں سوائے میرے دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ اگر میں نے اپنے اس نابالغ بھائی کے حوالے وہ سونا نہ کیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس نوجوان کی باتیں سننے کے بعد غور کیا اور پھر فرمایا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنا کوئی ضامن پیش کرو۔ اس نوجوان نے بھرے دربار میں چاروں طرف نظر ڈالی، وہاں اس کا کوئی سناشا نہ تھا۔ وہ مایوس ہو کر نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی اس کا بیٹھنا تھا کہ فوراً صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں، امیر المومنین، میں اس نوجوان کا ضامن ہوں، آپ میری ضمانت پر اس کو 3 دن کی مہلت دے دیجئے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس نوجوان کو 3 دن کی مہلت پر رہا کر دیا۔ فرمایا گیا وقت گزرتا رہا، 3 دن کے بعد پھر سے سیدنا عمر فاروق اعظم کا دربار عدالت لگا۔ دونوں مدعی بھائی اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں موجود تھے، لیکن اس مجرم نوجوان کا دور دور تک کہیں کوئی اتا پتا نہ تھا۔ مدعی بھائیوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی 3 دن مکمل ہونے میں وقت باقی ہے، اگر تمہارا مجرم واپس نہ آیا تو قصاص کے لیے میری گردن حاضر ہے۔ ابھی گفتگو چل رہی تھی، اچانک دھوئیں کا ایک غبار چھا گیا۔ جب یہ گرد و غبار چھٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ مجرم نوجوان دربار عدالت میں سب کے سامنے موجود تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نوجوان، تم 3 دن تک پورے شہر میں نہ کہیں نظر آئے نہ کہیں ٹھہرے، تمہیں 3 دن کی مہلت ملی تھی، تم فرار بھی ہو سکتے تھے، پھر بھلا سزا کے لیے تم واپس کیوں آ گئے؟ اس نوجوان نے کہا، امیر المومنین، سزا تو مجھے ملنا ہی ملنا ہے، چاہے یہاں ملے چاہے وہاں ملے۔ میں نے یہ سوچا اگر میں فرار ہو جاتا ہوں تو قیامت تک کے لیے اسلام کے دشمن اسلام پر یہ الزام لگائیں گے کہ محمد عربی کے غلام عہد شکن ہوتے ہیں،
میں نے یہ تو گوارا کیا کہ میرے خون کے چھینٹے زمین پر گریں کہ وہ تو چند دنوں میں مٹ جائیں گے، لیکن میری عہد شکنی کا چھینٹا اگر اسلام کے دامن پر لگ گیا تو قیامت تک وہ مٹ نہ سکے گا۔ اس نوجوان کے اس جواب کو سن کر پورے مجمع کی آنکھیں بھر آئیں اور صحابہ اکرام کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو ذر، تم نے آخر ایک اجنبی نوجوان کو ضمانت کیوں کر دی؟ اگر یہ نوجوان آج واپس نہ آتا تو آج رات پورا مدینہ تمہاری جدائی کا غم منا رہا ہوتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، امیر المومنین، ایک ابو ذر کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے رحمت پر ہزاروں ابو ذر قربان ہیں۔ اے امیر المومنین، ایک غریب الوطن مسافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے بھرے ہوئے دربار میں اپنی آنکھوں میں آس اور غم گساری لیے ہوئے پناہ تلاش کر رہا تھا۔ اگر میں اسے پناہ نہ دیتا تو قیامت تک لوگ اسلام کو تانا دیتے کہ محمد عربی کے غلاموں میں اتنا بھی رحم نہ تھا کہ غریب الوطن مسافر کو 3 دن کی پناہ دے سکتے۔ یہ کہہ کر ابو ذر غفاری ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دونوں مدعی بھائی پکار اٹھے، امیر المومنین، اس سے پہلے کہ اسے سزا سنائی جائے ہم بھی ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کا تارا روشن کرنے میں ہم دونوں بھائی پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ امیر المومنین، ہم نہیں چاہتے کہ قیامت تک لوگ اسلام پر یہ انگلی اٹھائیں کہ مسلمانوں میں اتنا بھی رحم نہ تھا کہ واپس آئے ہوئے مجرم کو وہ معاف کر دیتے۔ اس لیے امیر المومنین، آپ گواہ ہو جائیں، ہم دونوں اپنے باپ کے قتل کا دعویٰ واپس لیتے ہیں اور اپنے مجرم کو معاف کرتے ہیں۔ مدعی اپنی بات کو مکمل کر کے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دربار میں ہر طرف مبارک ہو کا شور اٹھا۔ ہر آنکھ پرنم تھی، ہر چہرہ شگفتہ تھا اور ہر دل جھوم رہا تھا۔ لیکن وقت کا یہ کارواں یہ درد انگیز نظارہ دیکھ کر حیران تھا۔ حیرت میں دیکھتا ہی چلا گیا کہ اب وہ وقت پلٹ کر کبھی نہیں آ سکتا۔